السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے ایک خوبصورت ناول خطائے محبت بائی تیشا گوہر کی دوسری قسط کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی دوسری قسط کی جانب۔ 3 سال قبل۔ بابا 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 کیا ہوا ہے آپ کو بابا؟ شفیع احمد دل پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھتے ہی چلے گئے اور مژگان ان کی اس حالت پر پریشان ان کے ہاتھ ملنے لگی۔ بابا آنکھیں کھولیں بابا۔ وہ رونے لگی تھی۔ شفیع احمد کی بند ہوتی آنکھیں آہستہ آہستہ مکمل بند ہو گئی تھی اور گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ مژگان ایک دم باہر کو بھاگی تھی۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتی اس نے کس طرح اپنے باپ کو ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ ایک پڑوسی لڑکے عمران نے اس کی مدد کر دی تھی۔ وہ ٹیکسی لے کر آیا، شفیع احمد کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور انہیں ہسپتال لے آیا تھا۔ مگر جو ان کے علاج کے پیسے تھے وہ مژگان کی ہی ذمہ داری تھی۔ کتنے گھنٹے اس نے پریشانی میں کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے کاٹے تھے۔ وہ ایک اکیلی لڑکی بہت ہمت دکھا رہی تھی۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ 2 بہنیں ہی تھیں، مژگان اور ایمان۔ ایمان اس سے 6 سال چھوٹی تھی۔ شفیع احمد نہایت عاجز اور نرم طبیعت کے مالک تھے اور اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایمان 7 سال کی تھی جب شفیع احمد کی زوجہ رضوانہ دنیا سے چلی گئیں۔ تب سے وہ اپنی بچیوں کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کرتے تھے۔ وہ ان کا ماں اور باپ دونوں تھے۔ اب اس طرح ان کا اچانک ڈھہ جانا مژگان کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا بہت کٹھن تھا۔ انتہائی ایمرجنسی میں تنہا باپ کو ہسپتال لانا اور پھر دیکھ بھال کرنا، ساتھ میں ہسپتال کی فیس، اتنا بوجھ اس کے نازک کندھوں پہ آ گیا تھا۔ ابھی تو اس نے آگے بہت سارا پڑھنا تھا، اپنے بابا کا بڑا بیٹا بننا تھا۔ اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی امید ٹوٹ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ اس کے بابا نے ہمیشہ اسے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی تھی، اسے بہادر اور مضبوط بنایا تھا، لیکن کبھی کسی سرد گرم کی زد میں نہیں آنے دیا۔ ان کے یوں اچانک پڑنے والے دل کے دورے نے مژگان کو ایک دم تپتی دھوپ میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ رو دینے کو تھی لیکن ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ کئی گھنٹوں کے اذیت ناک انتظار کے بعد ڈاکٹرز نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور یہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے۔ اس اٹیک کے بعد ان کے بچنے کے چانسز کم ہیں، لیکن اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو وہ 24 گھنٹوں کے اندر اپنی زندگی ہار دیں گے۔ وہ ماں کو بہت پہلے کھو چکی تھی، باپ کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے وہ پریشانی کے عالم میں کبھی اپنے باپ کے کمرے کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی باہر کے راستے کی طرف۔ ایمان کالج میں تھی اور اسے تو اس افتاد کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ آ گئی تو مژگان اسے کیا کہے گی؟ اس کا حوصلہ مژگان جیسا بلند نہیں تھا۔ وہ چھوٹی بہن تھی اور انتہائی نازک اور حساس دل کی مالک تھی۔ اتنا بڑا صدمہ وہ کیسے سہے گی؟ مژگان کے دماغ میں سوالات کی کثرت تھی، لیکن وہ ان سوالات کے جواب نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ اسے اس وقت صرف ایک چیز کے بارے میں سوچنا تھا، اپنے بابا کے بارے میں۔ اس وقت اسے اتنی رقم کہاں سے مل سکتی تھی جو اس کے بابا کی سانسیں خرید سکے؟ مژگان نے اپنی سوچوں کو وسیع کیا اور کافی دیر سوچنے کے بعد بھی وہ کوئی حل نہ ڈھونڈ پائی۔ تھک ہار کر وہ مایوسی کے آخری دہانے پر کھڑی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر مایوس ہو جاتی اس کے ذہن میں ایک دم جھماکا سا ہوا۔ وہ اٹھی اور فوراً ہسپتال کے باتھ روم میں بند ہو گئی۔ منہ پر 2-3 پانی کے چھینٹے مارے تو چہرے پر موجود سوکھے آنسوؤں کے نشانات مٹ گئے، مگر سوجی آنکھیں اب بھی رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ وہ اس پڑوسی لڑکے عمران کو وہیں اپنے والد کے پاس چھوڑ کر ہسپتال سے نکلی تھی۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ ہسپتال سے باہر نکل کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اسے ایک پتے پر چلنے کو کہا۔ ٹیکسی والا اسے مطلوبہ مقام پر اتار کر اپنا کرایہ وصول کر کے چلا گیا۔ وہ اس وقت اس شہر کے سب سے معروف ترین عمارت کے باہر کھڑی تھی۔ اس کے سامنے سفید چمکدار شیشوں والی 12 منزلہ عمارت تھی جس کے داخلے حصے پر بہت بڑا سا سکندر گروپ آف کمپنیز لکھا ہوا تھا۔ مژگان نے عمارت کے قد و مقامت کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا اور اندر جانے کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔
چند قدم چلنے کے بعد وہ داخلی دروازے کے سیکیورٹی چیکنگ سے گزر کر اندر داخل ہوئی اور گراؤنڈ فلور پر موجود ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کے پاس گئی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اسے مسکرا کر دیکھا اور اس کے اداس اور مغموم تاثرات والے چہرے کے باوجود اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اس سے پوچھا، جی کہیے میم، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مزگان نے اپنے خوش ہونٹوں پر زبان پھیری اور گہرا سانس لیا۔ مجھے اس کمپنی کے مالک سے ملنا ہے۔ اسے اپنے بابا کے باس یا کسی کولیگ کا نام تو یاد نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے ذہن میں آنے والا پہلا آپشن ہی چن لیا۔ کس سلسلے میں ملنا ہے آپ کو ان سے؟ اس نے اسی پیشہ ورانہ انداز میں سوال کیا تھا۔ کچھ ذاتی کام ہے، اس نے آہستہ سے وجہ بتائی۔ آپ کا ان سے اپوائنٹمنٹ ہے؟ اس نے پھر پیشہ ورانہ انداز میں اگلا سوال کیا تھا۔ نہیں، مزگان نے نفی میں سر ہلایا۔ سوری، پھر آپ ان سے اس طرح بغیر اپوائنٹمنٹ کے نہیں مل سکتی۔ لڑکی نے اپنے پیشہ ورانہ انداز کو برقرار رکھتے ہوئے اسے کہا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پھر سے سوچ میں گم ہو گئی۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ آپ پلیز انہیں انفارم کر دیں کہ شفیع احمد صاحب کی بیٹی ان سے ملنا چاہتی ہیں، وہ منع نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں کس احساس کے تحت اس نے بہت اعتماد سے کہا تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ وہ اس سے ضرور مل لیں گے۔ ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے لگی بڑی سی گھڑی پر اس وقت دن کے 2 بجنے والے تھے۔ ایمان کی چھٹی ہونے والی تھی اور وہ بھی جلد گھر پہنچ جاتی۔ مزگان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ کل صبح تک کا بھی انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے جلد از جلد رقم کا انتظام کرنا تھا۔ اس کے والد اس کمپنی میں پچھلے 20 سالوں سے ملازمت کر رہے تھے اور ان کا ایمپلائی ریکارڈ بھی اچھا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ کمپنی کا مالک اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ اپنے باپ کے اتنے سالوں کی محنت کے عوض لون لینے آئی تھی۔ ایک یقین سا تھا کہ رقم مل جائے گی۔ اس کے والدین اپنے اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ نہ کوئی چچا، تایا، پھپھو اور نہ کوئی خالہ ماموں۔ نانا نانی اور دادا دادی بھی ایک ایک کر کے گزر گئے تھے۔ شفیع احمد کے کچھ کزنز اور رضوانہ کے رشتہ دار بھی زیادہ تر ان کی طرح مڈل ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، اور جو اکا دکا مالدار تھے وہ انتہائی کنجوس اور مغرور تھے۔ رشتہ داروں سے بات کرنا بیکار تھا۔ بینک اتنی جلدی لون دیتا نہیں، اور گھر جو ان کی ملکیت تھا وہ بھی فوراً نہیں بک سکتا تھا۔ اس وقت لے دے کر اس کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا۔ وہ بھیک تو نہیں مانگنے آئی تھی، لون لینے آئی تھی۔ اندر ہی اندر اسے یقین تھا کہ کمپنی کا مالک لون تو دے ہی دے گا، اس لیے وہ اپنے والد کی زندگی کی خاطر یہاں چلی آئی تھی۔ اس نے اپنے حلیے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس نے اس وقت لون کی سفید پرنٹڈ قمیض پہنی ہوئی تھی جس پر رنگ برنگے پھول بنے تھے، اور کالی پرنٹڈ شلوار جس پر قمیض ہی کی طرح کے رنگ برنگے پھول بنے ہوئے تھے۔ جوڑا بہت خوبصورت تھا اور سلا ہوا بھی بہت اچھا تھا۔ دوپٹہ اس نے سر پر انتہائی سلیقے سے اوڑھ رکھا تھا۔ ایک نظر دیکھنے میں وہ کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی لگتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے ڈیزائنر ویئر نہیں بلکہ عام دکان کا نارمل سی قیمت والا مگر خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا۔ کپڑوں کے عوض اس کی شکستہ حالت کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ سرخ متورم آنکھیں اور خشک ہونٹ جس پر وہ بار بار زبان پھیرتی تھی۔ آپ ان سے یوں نہیں مل سکتی، ریسیپشنسٹ نے پھر سے اسے پیشہ ورانہ انداز میں بتایا تھا۔ مزگان نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز مجھے بہت ارجنٹ ملنا ہے ان سے، کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ ریسیپشنسٹ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ شکل سے اس وقت انتہائی مجبور لگ رہی تھی۔ ریسیپشنسٹ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کرے۔ اسے سختی سے حکم تھا کہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے کسی کو بھی اس کی جگہ باس سے نہ ملنے دیا جائے۔ بصورت دیگر وہ اپنی نوکری سے جائے گی۔ اس دھمکی کا مظاہرہ بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی اس کے کئی کولیگز اس کے باس نے کھڑے کھڑے ذرا سی غلطی پر فائر کر دیے تھے۔ وہ یہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ معذرت، لیکن میں آپ کے اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ معذرت کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ مزگان کا دل چاہا دھاڑے مار مار کر روئے۔ پلیز، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ آپ ایک دفعہ ان سے بات تو کر کے دیکھیں۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ اس کا انداز ملتجی تھا اور بےتابی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ شاید ریسیپشنسٹ کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے ایکسٹینشن سے باس کے کمرے میں کال ملائی۔ سر، آپ سے کوئی خاتون ملنا چاہتی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ شفیع احمد کی بیٹی ہیں۔ وہ اپنے آفس روم میں اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک فائل ہاتھ میں تھامے اس کی ورک گردانی کر رہا تھا۔
کچھ عرصے سے اس کی کمپنی کے پروفٹ اور سیلز میں کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی۔ اس نے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے CFO چیف فائنانس آفیسر کے سیکرٹری سے سیلز اور پروفٹ کی فائل منگوا لی تھی، اور اس وقت وہ خود سارے مالی امور کی بیلنس شیٹ کا موازنہ کر رہا تھا۔ اس کی ٹیبل پہ رکھا فون بجا تو اس نے ریسیور اٹھایا۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اسے بتایا کہ کوئی لڑکی اس سے ملنا چاہتی ہے۔ کون؟ شفیع احمد؟ میں کسی شفیع احمد کو نہیں جانتا، اور آپ سے کہا گیا ہے کہ بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اور بلا وجہ مجھے ڈسٹرب کرنے کی حماقت نہ کی جائے۔ دس از یور فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ۔ اپنے ازلی روبدار انداز کو برقرار رکھتے ہوئے رکھائی سے کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے سامنے کھڑا فائنانس ڈپارٹمنٹ کا امپلائی وسیم دانش شفیع احمد کا نام سن کر ایک دم چونکا تھا۔ سر، شفیع احمد وہی ہے جسے آپ نے کچھ دن پہلے فائر کیا تھا، منی ایمبیزلمنٹ، رقم کا غبن کے کیس میں۔ وسیم کی بات پر یاور نے فائل سے نظریں اٹھا کر تیوری چڑھائے اسے دیکھا تھا۔ وسیم دانش نے چہرہ جھکا لیا۔ شاید اس کے باس کو اس کا بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ یاور نے 2 سیکنڈ اسے پرسوچ انداز میں گھورنے کے بعد فوراً سے ریسیور اٹھایا اور اسی ایکسٹینشن سے ریسیپشنسٹ کو پیغام بھجوایا، اسے میرے آفس میں بھیجو۔ اس کے سامنے کھڑے امپلائی نے حیرت سے اپنے باس کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر تیوریوں کی جگہ ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ یہ اچھا شگون نہیں تھا۔ ریسیپشنسٹ نے اپنے باس کے منع کرنے پر مزگان کو بتا دیا تھا کہ اس نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ مزگان کو پہلے تو یقین نہیں آیا، مگر پھر جیسے وہ سمجھ گئی تھی، اب وہ اس کی مزید منتیں نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مایوس سی ہو کر مڑ گئی۔ ابھی کچھ قدم ہی اٹھائے تھے کہ ریسیپشنسٹ کی آواز دوبارہ گونجی۔ ایکسکیوز می، آپ کو سر نے بلایا ہے۔ ایک لمحے کو تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے وہی سنا جو وہ سننا چاہ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ اس لڑکی کے قریب جا کر اپنے سینے پہ انگلی رکھ کر پوچھا، کیا کہا آپ نے؟ مجھے باس نے بلایا ہے؟ ریسیپشنسٹ نے اپنے کہے ہوئے الفاظ دہرا دیے۔ ایک سکون اور خوشی کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ وہ اپنے بابا کی زندگی بچا سکتی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے اسے عامر نام کے ایک لڑکے کے ساتھ CEO کے کمرے میں بھیج دیا۔ عامر نامی لڑکا اسے کمرے کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے CEO کے آفس کے باہر کھڑے ہو کر 2-3 گہرے گہرے سانس لیے اور خود کو نارمل کمپوز کر کے دروازے پہ دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے ایک پرکشش بھاری مردانہ آواز ابھری تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر سامنے کی جانب نظر اٹھائی تو میز کے پار رکھی کرسی پر ایک انتہائی پرکشش مردانہ وجاہت کا بھرپور مجسمہ ماتھے پہ تیوریاں چڑھائے اپنے مغرورانہ انداز میں پوری شان کے ساتھ براجمان تھا۔ وہ یوں بیٹھا تھا جیسے وہ بادشاہ ہو اور مزگان اس کی رعایا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کی نظریں مسلسل مزگان پر جمی تھیں۔ دروازے سے لے کر اس کے میز کے قریب آنے تک وہ اسے اسی انداز میں دیکھتا رہا تھا۔ پہلے پہل مزگان کو اچنبھا سا ہوا۔ وہ اس کرسی پر کسی 50-60 سال کے آدمی کا تصور کیے بیٹھی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا مرد کافی خوبرو اور جوان تھا۔ اور یاور علی سکندر، جو اس وقت شفیع احمد کا نام سنتے ہی ذہن میں طرح طرح کے خیال سوچ رہا تھا، اس لڑکی کو یوں کسی محکوم کی طرح داخل ہوتے دیکھ کر الجھن میں پڑ گیا۔ اسے لگا تھا کہ یا تو وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لینے آئی ہوگی، یا جو لیگل نوٹس اس نے بھجوایا تھا وہ واپس لینے کی درخواست کرنے۔ مگر جب وہ بولی تو اس کے دونوں اندازے غلط ثابت ہوئے۔ نہ تو وہ کسی آندھی طوفان کی طرح آئی تھی، اور نہ ہی اس لڑکی نے کسی قسم کی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو بیٹھنے تک کا بھی اشارہ نہیں کیا۔ مزگان نے اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری اور بولنے کی ہمت مجتمع کی۔ وہ وہیں کھڑی کھڑی گویا ہوئی۔ سر، میں شفیع احمد کی بیٹی ہوں۔ یاور نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور صرف اپنے ازلی مشہور زمانہ اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنے اندر کا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ مزگان نے اس کی خاموشی کو بات جاری رکھنے کا سگنل سمجھا۔ سر، وہ دراصل میرے والد یہاں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ کہتے ہوئے اس کا گلا رندھنے لگا۔ اس نے تھوک نگلا اور آنسو اندر دھکیلنے کی کوشش کی۔ تو آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ یہ ہسپتال نہیں ہے۔ پہلی بار اس نے منہ سے کچھ بولا تھا، مگر الفاظ سے زیادہ اس کا انداز مزگان کو ہتک آمیز لگا تھا۔ اسے لگا شاید وہ انسانیت کے ناطے نہ سہی اس کے والد کی اتنی سالوں کی محنت کے عوض ہی تھوڑی ہمدردی دکھا دے گا۔ مگر وہاں
بے حسی عروج پر تھی۔ الفاظ اس کے زبان پر دم توڑنے لگے، لیکن اپنے والد کی حالت کا خیال کیے اس نے ایک بار پھر ہمت کی۔ وہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ تمہارے باپ نے جو غبن کیا تھا وہ پیسے کافی نہیں ہیں؟ یاور نے دل میں سوچا۔ پیسے چاہیے تو بینک سے رابطہ کریں۔ مزگان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کاٹ اس کے لہجے میں تھی یا نظروں میں۔ اتنی جلدی بینک لون نہیں دے گا، اور میں اگر گھر بھی بیچ دوں تو ایک دن میں کوئی خریدار نہیں ملے گا۔ مجھے رقم کی فوری ضرورت ہے۔ کل صبح بابا کی سرجری ہے، اس سے پہلے مجھے پیسے ہسپتال میں جمع کروانے ہیں۔ وہ اس لڑکی کی کہانی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے باپ نے 2 کروڑ کا غبن کیا تھا، اور وہ چند لاکھ روپوں کی خاطر اس کے آفس میں کھڑی تھی۔ کیا وہ اپنے باپ کا جرم نہیں جانتی تھی؟ یہی جواز بن رہا تھا اس کی یہاں موجودگی کا۔ یاور کا دماغ تیزی سے کیلکولیشن کر رہا تھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ شاید اسے طرز آ گیا تھا اس پر۔ مزگان نے یہی سوچا تو کچھ امید نظر آنے لگی۔ اگر وہ پوچھ رہا تھا تو شاید دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ فی الحال 7 لاکھ ان کی سرجری کے لیے چاہیے، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتہ کہ کتنے لگیں گے۔ اسے ان باتوں کا اندازہ نہیں تھا، مگر وہ یہی سوچ رہی تھی کہ سرجری کے بعد دواؤں کا خرچہ اور کھانے پینے کا خرچہ بھی تو ہوگا۔ میں آپ کو یوں ہی تو اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا، یاور نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں کاٹ نہیں تھی، اکتاہٹ تھی۔ میں آپ کو واپس کر دوں گی جیسے ہی گھر سیل ہو جائے گا، مزگان جھٹ سے بولی تھی۔ اور میں آپ پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ تم بھی ایک فراڈ باپ کی بیٹی ہو، پیسے لے کر فرار ہو جاؤ گی، اچھا بہانہ ہے لوٹنے کا۔ وہ اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس سے ہمدردی سمیٹتے یا دھوکے سے پیسے لینے کے بہانے باپ کی بیماری کا ڈھونگ کر رہی ہے تاکہ وہ اس کے باپ پہ کیا ہوا کیس واپس لے لے۔ آپ میرا آئی ڈی کارڈ رکھ لیں۔ مزگان نے اپنے چھوٹے سے والیٹ سے اپنا آئی ڈی کارڈ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھا، جس کی طرف اس نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کیا معلوم یہ اصلی ہی ہے یا جعلی؟ کیا معلوم تم جھوٹ بول رہی ہو؟ اس کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ ڈھونگ کر رہی تھی تو اس کی باڈی لینگویج سے کوئی ہنٹ مل سکتا تھا۔ مزگان کو اس کا انداز عجیب لگا۔ کیا وہ اسے آزما رہا تھا؟ مزگان کو ایسا ہی لگا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ہسپتال سے پتہ کروا سکتے ہیں۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ ایک دھوکے باز کی بیٹی کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے چل پڑوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو رقم دے سکتا ہوں، لیکن ایک کنڈیشن پر۔ اگر وہ ڈھونگ کر رہی تھی تو یاور اسے بے نقاب اور شرمندہ کرنا چاہتا تھا۔ مزگان نے اس کے بدلتے رنگ کو دیکھا۔ کیا واقعی اسے اب مزگان پر اعتبار آ گیا تھا؟ اس نے مزگان کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یاور نے اس کا آئی ڈی کارڈ اٹھا کر ایک نظر دیکھا اور اپنے میز کی دراز میں ڈال دیا۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر آہستہ سے بیٹھ گئی۔ میں نے گریجویشن کیا ہے، مزگان نے مختصر بتایا۔ آپ کو میں یہ رقم لون کے طور پر دے رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے آپ کو یہاں میرے آفس میں جاب کرنی ہوگی۔ میں صرف اس آئی ڈی کارڈ کے بھروسے آپ کو اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا۔ بزنس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس لیے آپ ہماری کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کریں گی اور لون کی رقم ہر مہینے آپ کی سیلری سے کٹے گی۔ اگر آپ اس شرط کو مانتی ہیں تو میں ابھی آپ کو یہ رقم دے دوں گا۔ مزگان کو لگا کہ وہ اس کے لیے غیبی مدد ثابت ہوا ہے۔ گریجویشن کے فوراً بعد اتنی بڑی کمپنی میں جاب مل جانا، وہ بھی بغیر تجربے کے، آج کے دور میں ایک بہت بڑا خواب تھا۔ اس نے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگائے تھے سوچنے میں۔ اسے اپنے بابا کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا تو وہ کر گزرتی۔ مجھے منظور ہے۔ اس وقت اسے کچھ بھی کر کے رقم چاہیے تھی۔ گڈ۔ یاور کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ مزگان کو لگا اس کی مسکراہٹ میں اس کا دل ڈوب رہا ہے۔ وہ تھا ہی ایسا، ایک مسکراہٹ سے دلوں کو فتح کرنے والا۔ اگر جو اس کو پتہ ہوتا کہ اس وقت یاور کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو اتنی بڑی غلطی خواب میں بھی نہ کرتی۔ جسے وہ اس وقت فرشتہ سمجھ رہی تھی، اس کا اصلی روپ دیکھ کر مزگان کو بہت بڑا دھچکا لگنے والا تھا۔ یاور نے فون ایکسٹینشن سے کال کر کے کمپنی کے وکیل کو اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ کچھ دیر میں ماجد صاحب اس کے آفس میں داخل ہوئے۔ ایک کانٹریکٹ پیپر تیار کرنا ہے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر آپ اس کا ڈاکیومنٹ تیار کر دیجیے گا۔ اس نے وکیل سے کہہ کر مزگان کو دیکھا۔ مزگان نے بے ساختہ گھڑی کو دیکھا، 2:30 بج رہے تھے۔ اسے ایمان اور بابا کا خیال آیا۔ آپ کی جو بھی شرائط ہے مجھے منظور ہیں،
میں سائن کر دیتی ہوں ابھی، میں یہاں مزید نہیں رک سکتی، مجھے جانا ہے۔ اس نے جلدی جلدی کہا تو یاور نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس لڑکی کا انداز اسے جان چھڑانے جیسا لگا تھا، جیسے وہ جلد از جلد یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ کیا یہ لڑکی اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کرنے والی تھی، یا وہ واقعی اتنی بیوقوف تھی؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ بغیر پڑھے کسی قانونی کاغذ پر سائن نہیں کرنے چاہیے، اور وہ ایک بلینک پیپر پہ سائن کرنے کو تیار تھی؟ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ خود کو کس مصیبت میں پھنسانے والی ہے۔ یاور علی سکندر کس بلا کا نام تھا؟ اگر وہ جانتی تو اس کے سائے سے بھی 100 میل دور رہتی۔ اس کا آئی ڈی کارڈ یاور کے پاس تھا، اس لیے یاور نے اسے کچھ نہیں کہا اور وکیل کو اشارہ کیا۔ وکیل صاحب نے ایک اسٹیمپ پیپر مزگان کے آگے رکھا اور ایک جگہ انگلی سے اشارہ کر کے دستخط کرنے کو کہا۔ مزگان نے فوراً اس کی ٹیبل سے پین اٹھا کر اپنے سائن کیے اور پین واپس قلمدان میں رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں کچھ دنوں بعد سے جوائن کر سکتی ہوں، جب تک بابا کی کنڈیشن سٹیبل ہو جائے۔ یاور نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ مزگان نے سائن تو کر دیے تھے، مگر اس کے آئی ڈی کارڈ کے بارے میں یاور کو یقین نہیں تھا کہ وہ اصلی تھا یا جعلی۔ وہ فی الحال اس پہ اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی سیف سائڈ ہی رکھی تھی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، ہاسپٹل کی بلز کمپنی کی طرف سے کلیئر ہو جائیں گے۔ یاور نے رقم ڈائریکٹلی اسے نہیں دی تھی۔ اگر وہ اس کا راز فاش کرنے کا سوچ رہا تھا تب بھی وہ 7 لاکھ کا نقصان کیوں کرواتا؟ البتہ مزگان اسے ممنون نگاہوں سے دیکھتی ہوئی اس کا شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ یاور نے ایک امپلائی کو بلوایا اور مزگان کی بتائی ہوئی انفارمیشن ہسپتال سے ویریفائی کروانے کو کہا، اور بات سچ نکلنے کی صورت میں اس کے اخراجات سنبھالنے کو بھی کہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی نیت کیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ کچھ دیر پہلے والے نرم تاثرات کی جگہ اب اس کا سخت اور غضبناک چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ماجد صاحب، یہ کاغذ آپ بہت سنبھال کر رکھیں گے۔ اس کاغذ پر کیا کنڈیشنز ٹائپ کرنی ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ یہ کاغذ اس کے ہاتھ میں حکم کا اکا یعنی ایسی کارڈ تھا جیسا تھا۔ ٹھیک ہے سر۔ 50 سال کے لگ بھگ ماجد صاحب کافی عرصے سے اس کمپنی میں وکیل کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اس کمپنی کے سارے قانونی معاملات وہی ہینڈل کرتے تھے۔ سکندر گروپ آف کمپنیز صرف ایک کنسٹرکشن کمپنی نہیں تھی، ایک پوری ایمپائر تھی جس کے ماتحت لاکھوں کے حساب سے امپلائیز اور ورکر کام کرتے تھے۔ اس ایک نام کی ملکیت میں کئی شاپنگ مالز، ٹورسٹ ریزورٹ، کئی ریستوران، ہوٹلز اور کئی کمرشل اور رہائشی عمارتیں وغیرہ شامل تھیں۔ زوار علی سکندر نے یہ ساری امپائر کھڑی کی تھی۔ اس بڑی سی امپائر کے 2 مالکان تھے، شہباز علی سکندر اور وشما علی سکندر۔ وشما کی شادی کے بعد ان کے حصے کی جائیداد انہیں دے دی گئی تھی، جو اب وشما کے شوہر اور بیٹی اسحاق افندی اور میرال افندی کے زیر سایہ پروان چڑھ رہی تھی۔ چند سال قبل یاور علی سکندر نے اپنی بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری آکسفورڈ یونیورسٹی سے مکمل کی تھی، اور پھر اس نے عملی طور پر اپنے باپ سے وراثت میں ملنے والی اس امپائر میں قدم رکھا تھا۔ اس وقت وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، لیکن اس کی ذہانت کے چرچے بزنس کی دنیا میں بہت جلد پھیل گئے تھے۔ وہ اپنی ہی کمپنی میں مختلف جگہوں پہ کام کر چکا تھا، اور اب 1 سال پہلے وہ اپنے ہیڈ آفس میں بطور CEO کام کر رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کے والد شہباز علی سکندر اس پوسٹ پر تھے، لیکن اب وہ اسے اپنی جگہ سونپ کر خود اٹلی اور اسپین میں قائم اپنے کاروبار کو دیکھ رہے تھے۔ یاور علی سکندر اصولوں کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ کچھ عرصے سے اس کمپنی کے فائنانسز میں گڑبڑ چل رہی تھی۔ اس نے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں نوٹس بھجوا دیا تھا کہ جس کسی کی بھی حرکت ہے خود ہی چپ چاپ استعفیٰ دے دے۔ یاور علی سکندر اسے کچھ نہیں کہے گا، لیکن 2 مہینے تک کوئی سامنے نہیں آیا اور پیسوں کا گھپلہ ہنوز جاری رہا۔ اس نے انکوائری بٹھا دی تو فوراً ہی شفیع احمد کا نام ظاہر ہو گیا۔ وہ پچھلے 20 سالوں سے اس کمپنی میں بطور اکاؤنٹنٹ مینیجر کام کر رہے تھے۔ ان کی اچھی تنخواہ تھی اور امپلائی ریکارڈ بھی اچھا تھا، لیکن پھر بھی 2 کروڑ کا غبن ان کے کھاتے میں آ گیا۔ یاور علی سکندر نے انہیں اپنے آفس میں بلا لیا تھا اور اس غبن کے متعلق سوال کیا تھا۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ انہوں نے غبن کیا ہے، لیکن ثبوت موجود تھا۔ ثبوت دے کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ یاور نے انہیں اسی وقت نوکری سے نکال دیا تھا، اور اس کے بعد انہیں عدالت کی طرف سے نوٹس آ گیا تھا جس میں ان کے اوپر فراڈ کا کیس اور 2 کروڑ بما جرمانہ آیا تھا۔
یاور کو اس معصوم چہرے والے دھوکے باز شخص سے نفرت تھی جو ثبوت کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے سارے ثبوت دیکھنے کے بعد وہ ایک دم چپ ہوا تھا۔ یاور کو دھوکے باز اور جھوٹے لوگوں سے سخت نفرت تھی، اور یہی وجہ تھی وہ اس وقت مزگان کو بھی ایک دھوکے باز اور جھوٹے انسان کی بیٹی کی نظر سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک پلان چل رہا تھا جس سے اس دھوکے باز انسان کا سارا خاندان تباہ ہونے والا تھا، کیونکہ وہ یاور علی سکندر تھا۔ اسے کراس کرنا اپنے اوپر عذاب لانے کے مترادف تھا۔ وہ اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا تھا۔ مزگان اس کے آفس سے نکل کر گھر جانے کے بجائے سیدھا ہسپتال آئی تھی۔ اسے بار بار ایمان کا خیال بھی آ رہا تھا۔ وہ کب سے بابا کے پیچھے پڑی تھی کہ اسے اسمارٹ فون چاہیے، لیکن بابا نے اسے کہا تھا کہ کالج جانے کے بعد لے کر دیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے تو اس نے کالج جانا شروع کیا تھا۔ بابا کتنے خوش تھے، انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کچھ دنوں میں سب سے اچھا اور مہنگا والا اسمارٹ فون لے کر دیں گے، لیکن اب وہ خود ہی یوں اچانک بستر پہ پڑ گئے تھے۔ ایمان کے پاس تو عام بٹنوں والا فون بھی نہیں تھا کہ مزگان اسے فون ہی کر کے بتا دیتی۔ مزگان نے ڈاکٹر سے پیسوں اور علاج کی بات کی تھی۔ کچھ دیر میں اسے پیسے جمع ہونے کی کنفرمیشن مل گئی تھی۔ اس نے تسلی کے لیے دل پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے دھڑکتے دل کو قابو کیا۔ گھوپ اندھیرے میں روشنی کی کرن نمودار ہوئی تھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا تھا۔ عمران ابھی تک ہاسپٹل میں ہی تھا۔ مزگان نے اسے بھیج کر ایمان کو ہسپتال لانے کا کہا۔ اس کے ذہن میں بار بار دو منظر گھوم رہے تھے۔ ایک منظر میں اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہنستے مسکراتے بابا، اور پھر دوسرے منظر میں اچانک سے دل پر ہاتھ رکھ کر نیچے کو گرتے ہوئے بابا۔ پتہ نہیں اچانک سے انہیں کیا ہو گیا تھا جو وہ یوں بے ہوش ہو گئے تھے کہ ہوش میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بار بار نمکین پانیوں سے بھر رہی تھیں، جیسے وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے پونچھ کر صاف کر رہی تھی۔ ایک تسلی تو تھی کہ سرجری ہو جائے گی، لیکن اس کے بابا واپس پہلے جیسے ہو سکیں گے یا نہیں، اس بارے میں دل وہموں کا شکار تھا، مگر وہ اپنے اللہ سے اچھی امید رکھے ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایمان بھی آ گئی، اور اسے جیسے ہی سامنے دیکھا وہ بھاگ کر روتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ آپی، بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی بہت طبیعت خراب ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تم پریشان مت ہو۔ وہ ایمان کی پشت سے ہلاتے ہوئے اس کو حوصلہ دے رہی تھی۔ اس کا دل اندر سے رو رہا تھا، لیکن ایمان کے سامنے وہ کمزور نہیں پڑ سکتی تھی، ورنہ وہ خود کو سنبھالتی کہ ایمان کو۔ اس نے بہت ہمت اور مضبوطی کا مظاہرہ کیا تھا۔ عمران کو کچھ دیر پہلے مزگان نے واپس بھیج دیا تھا۔ اس کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، رات ہو گئی تھی۔ ایمان اس کے کندھے پہ سر ٹکا کر نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، شاید روتے روتے تھک گئی تھی۔ مزگان کی آنکھیں بھی رو رو کر اب تھک چکی تھیں، مگر وہ بابا کی فکر میں سو نہیں پا رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ایمان بھی یقیناً بھوکی ہوگی، مگر پریشانی میں اس نے بھوک کا نام نہیں لیا تھا۔ تھوڑی دیر مزید گزری تو ایمان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا تو ہسپتال کا اندرونی حصہ نظر آیا۔ پھر سے ساری یادیں تازہ ہو گئیں۔ آپی، اس نے کندھے سے سر اٹھا کر مزگان کی طرف دیکھا، جو نظریں دیوار پر جمائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس کی آواز پر وہ چونکی اور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں، بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ وہ فکر مند تھی تو مزگان بھی بے چین تھی۔ وہ ایمان کو تسلی دے رہی تھی، جبکہ اس کا اپنا دل حقیقت سے نظریں چرا رہا تھا۔ بالکل، تم دعا کرو کہ بابا جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ پھر جیسے اسے خیال آیا، تمہیں بھوک لگی ہے؟ جاؤ کینٹین سے میرے لیے بھی ایک چائے اور بسکٹ لے آنا۔ اس نے اپنے والیٹ سے کچھ پیسے نکال کر اسے دیے اور اسے بہانے سے بھیجا۔ وہ چلی گئی تو مزگان کی آنکھوں سے پھر سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ کھانے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر ایمان کی خاطر اس نے اپنی بھوک کا بہانہ کیا، ورنہ وہ بھی کچھ نہ کھاتی۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹرز کی باتیں گونجنے لگی تھیں۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ سرجری کے بعد اگر وہ بچ بھی گئے تو ان کا جسم ٹھیک طرح سے کام نہیں کرے گا۔ انہیں صرف دل کا دورہ نہیں آیا تھا، انہیں کچھ شوق پہنچا تھا جس کے باعث ان کے دماغ کا ایک حصہ بھی بالکل مفلوج ہو گیا تھا۔ بروقت ہسپتال لانے کی وجہ سے ان کی سانسیں چل رہی تھیں، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہوں گے یا نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مزگان کی امیدوں اور اطمینان کا مرکز اس کے بابا اور ایمان ہی تو تھے۔ اس چھوٹی سی فیملی کو جانے کس کی نظر لگی تھی جو اس کے بابا اس حال میں پہنچ گئے تھے۔ اس نے تھوڑا سا رو کر اپنے دل کے امڑتے جذبات کو قابو کیا تھا اور ایمان کے آنے سے پہلے پہلے آنکھیں صاف کر لیں۔ ایمان کو تسلی دینے کے لیے وہ موجود تھی،
لیکن اسے کون تسلی دیتا؟ ہر مشکل کے باوجود وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ رات اس کے لیے بہت طویل اور خوفناک تھی۔ اس کے بابا ICU میں تھے اور وہ انہیں دیکھنے اندر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ساری رات دونوں بہنوں نے بہت پریشانی میں کاٹی تھی۔ ذرا سی آنکھ لگتی تو ایک جھٹکے سے کھلتی تھی، جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا۔ اس کے بابا کی سرجری ہو رہی تھی اور اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کتنے گھنٹے گزرے تھے اور کتنے پل۔ ہر پل اس کے لیے طویل تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اسے کانٹوں پر گھسیٹ رہا تھا۔ بالآخر ڈاکٹر باہر آ ہی گئے۔ وہ تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھی تھی اور بے چینی سے ڈاکٹر سے پوچھا، بابا کیسے ہیں؟ ڈاکٹر کے تاثرات زیادہ تسلی بخش نہیں تھے۔ ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر دیا۔ کچھ گھنٹے انتظار کریں گے ان کے ہوش میں آنے کا، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور وہ جو ایمان کو ساری رات تسلیاں دیتی آئی تھی، اس وقت اس سے جھوٹ کیسے بول دیتی؟ اس نے اپنے کانوں سے سن لیا تھا، اور اس کے بعد جو وہ روئی تھی تو مسکان کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کتنی مشکل سے اسے چپ کرواتے وہ خود بھی رو پڑی تھی۔ ان کی سرجری ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے انہیں وارڈ میں بھی شفٹ کر دیا تھا، لیکن 2 دن سے اس کے بابا کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ان 2 دنوں میں وہ اکیلی کیا کیا نہیں کرتی رہی تھی۔ اس نے مکان کے کاغذات ڈھونڈے اور پراپرٹی ڈیلر سے مکان کے فروخت کی بات کی۔ 2 دن میں مکان نہیں بک سکتا تھا اور مکان کی قیمت بھی اس نے 40 لاکھ لگائی تھی۔ وہ اس میں بھی بیچنے کو تیار تھی، لیکن اتنی جلدی کوئی خریدار نہیں مل رہا تھا۔ تیسرے دن وہ اس مغرور انسان کے سامنے موجود تھی۔ ریسیپشنسٹ کے ذریعے یاور تک اس کی آمد کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ وہ کسی میٹنگ میں نہیں تھا، لیکن اس پریشان حال لڑکی کو 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد یاور نے اسے اپنے آفس میں بلوا لیا تھا۔ سر، میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بروقت میری مدد کی۔ ایک چھوٹی سی فیور اور کر دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی اور وہ ہاتھوں میں پیپر ویٹ گھماتا ہوا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پہ اس کے باپ کی طرح کی معصومیت تھی، جو یاور کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ مژگان نے فیروزی اور گلابی امتزاج کا لون کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ سلیقے سے کندھوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ ایک پلو سر کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ بہت کھلا ہوا معلوم ہو رہا تھا، لیکن آنکھوں کے گرد ہلکے رد چکوں کی چغلی کھا رہے تھے۔ فرمائیے۔ یاور کے لہجے میں طنز تھا، مگر وہ محسوس نہیں کر سکی تھی۔ سر، یہ میرے گھر کے پیپرز ہیں، اگر آپ انہیں اپنے پاس گروی رکھ لیں اور مجھے اس کے بدلے کیش دے دیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ صرف والد کے ہسپتال کے خرچے تو نہیں تھے، اس کی بہن کی کالج کی فیس اور ان کے کھانے پینے کا خرچہ، اور ہسپتال سے گھر سے ہسپتال آنے جانے کا خرچہ، بجلی اور گیس کا بل، اور مزید دوسرے اخراجات بھی تو تھے۔ اس کی بات سن کر یاور نے پیپر ویٹ واپس میز پر رکھا اور ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے کاغذات والی فائل اس کے ہاتھ میں دے دی۔ یاور نے ایکسٹینشن سے کال کر کے فوراً ماجد صاحب کو بلوا لیا۔ چیک کریں گے اوریجنل ہیں؟ یاور کے الفاظ سن کر مژگان کو لگا کہ یہ بھی کوئی فارمیلٹی ہوگی۔ اسے دور دور تک بھی یہ گمان نہیں گزرا تھا کہ وہ اس پہ شک کر رہا تھا اور اسے فراڈ سمجھ رہا تھا۔ ماجد صاحب کچھ دیر تک کاغذات کی جانچ پڑتال کرتے رہے، پھر یاور کو دیکھ کر تسلی آمیز لہجے میں جواب دیا، جی سر، یہ بالکل اوریجنل ہیں۔ یاور نے سر ہلایا اور مژگان کی طرف دیکھا۔ میں ابھی آپ سے یہ گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ کیا قیمت لگائیں گے آپ اس کی؟ وہ اس کی بربادی کا پلان کیے بیٹھا تھا۔ اب ہاتھ آیا موقع وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ مارکیٹ پرائس کے حساب سے یہ گھر 40 لاکھ کا ہے۔ مژگان نے پراپرٹی ڈیلر کی بتائی ہوئی رقم دہرائی۔ حالانکہ یہ گھر کم سے کم بھی 60 لاکھ کا آرام سے بک سکتا تھا، مگر مژگان نے پراپرٹی ڈیلر سے کہا تھا کہ اسے فوری پیسوں کی ضرورت ہے، تو پراپرٹی ڈیلر نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ دنیا میں بے ایمان اور لالچی لوگ بھی تو بہت ہیں۔ یاور نے کچھ دیر سوچا اور پھر ایک چیک کاٹ کر مژگان کی طرف بڑھایا۔ اب سے یہ گھر میرا ہے۔ مژگان نے تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھا اور چیک اٹھا کر جانے لگی تو یاور کی آواز کانوں سے ٹکرائی، آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر تیار ہے، آپ کب سے جوائن کریں گی؟ مجھے سست اور کامچور لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ وہ اس وقت بالکل ایک باس کی ٹون میں بولا تھا۔ مژگان کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی، پھر جیسے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں کل سے جوائن کر لوں گی سر۔ یاور نے جواب میں کوئی ہو ہاں نہیں کی اور میز پر رکھی فائل میں یوں مشغول ہو گیا جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ اس نے خاموشی سے رخ آگے کو موڑا اور اس کے آفس سے باہر نکل آئی۔ مژگان کے جانے کے بعد یاور کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اپنا گھر تک اسے دے چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا بہت جلد وہ بے آسرا ہونے والی تھی۔
جسے وہ اپنا مددگار سمجھ رہی تھی وہی اسے لوٹنے والا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔